تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. حضرت حریثہ بن وہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرو کیونکہ بہت جلد لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب ایک شخص اپنا صدقہ لے کر پھرے گا اور کوئی اسے لینے والا نہیں ملے گا. السلام علیکم. میں ڈاکٹر جمال الدین شمس آج 12 ربیع الاول کے مبارک موقع پر آپ سبوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج ہی کا وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے پوری دنیا کو جو پیغام دیا ہے، امن و سلامتی، بھائی چارگی اور محبت کا جو پیغام انہوں نے دیا ہے، اگر ہم ایمانداری سے اس پیغام کو فالو کرتے تو آج اسلام اور اسلام سے متعلق جو غلط باتیں کہی جا رہی ہیں وہ باتیں ہم لوگوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی تھا کہ ہم لوگ پوری دنیا میں امن قائم کریں، محبت اور بھائی چارگی کے رشتے کو مضبوط کریں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان کے تعلیمات کو اوروں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ محض اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، ہمارے نبی کے پیغام کو صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش نہیں کی، ہمارے قرآن کو انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی. اگر جو لوگ آج اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بغور پوری زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یقین ہے کہ جو غلط فہمیاں آج اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے، ہم اسے روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے. لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اوروں تک اپنے قرآن کی تعلیمات اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو صحیح طریقے سے ان تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ آج کے دن ہم سبھی انسانیت کو یہ پیغام دے کہ اسلام کبھی بھی نفرت نہیں سکھاتا، اسلام نے کبھی بھی ظلم کرنے یا ظلم برداشت کرنے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ اسلام تو محبت کا پیغام لے کر آیا ہے، امن کا پیغام لے کر آیا ہے
اور اسی پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور انہوں نے پوری طرح سے اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی، اور ایک ایسی سرزمین پہ کوشش شروع کی انہوں نے جہاں جس وقت ان کی آمد ہوئی تھی جو سرزمین پہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، بات بات پہ ایک دوسروں کا قتل کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ایسے حالات میں انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور یہ انہی کی ذات تھی جنہوں نے پوری کوشش کر کے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا، اور انہیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ اسلام کے راستے پہ چلو، اسلام ہی ایک واحد راستہ ہے جو تمہیں انسانیت کے راستے پہ لے جائے گا، جہاں صرف اور صرف محبت اور امن کا پیغام دیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ایک بار پھر میں اپنی طرف سے پوری دنیا کے لوگوں کو اور خاص کر مسلمانوں کو آج 12 ربیع الاول کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ یقین کرتا ہوں کہ ہم اور آپ سب لوگ جو ہے ایک بار پھر سے یہ کوشش کریں گے کہ جو راستے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے اسی راستے پہ چل کر ہمارے تئیں جو لوگوں میں گمراہی پیدا کی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے میں ہم لوگ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ ایک ایسے موقع پر 12 ربیع الاول منا رہے ہیں جہاں ایک طرف ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم آج اپنے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش دھوم دھام سے منا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف ہمارے اوپر ایک خطرہ جو ہے گزشتہ کئی مہینوں سے کورونا کی شکل میں منڈلا رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کے دوران آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کورونا ایک مہلک مرض ہے۔ ہاں، ہمیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور آج جب ہم 12 ربیع الاول منا رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمارے کسی بھی طریقہ سے ہمارے دوسرے بھائیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری وجہ سے جو یہ کورونا بیماری ہے اس میں کسی طرح کا اضافہ نہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب لوگ آج جب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تو ماسک کا ضرور استعمال کریں، اور ساتھ میں اگر ممکن ہو تو سینیٹائزر کا بھی استعمال کریں، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے سوشل ڈسٹینس کا بھی خیال رکھا جائے تو اچھا ہوگا ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے لیے بھی، کہ ہم جہاں ایک طرف اپنے آقا کی یوم پیدائش منا رہے ہیں وہیں ہم اس بات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں کورونا سے لڑنا ہے، کس طرح سے ہمیں اس مرض کو شکست دینا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ
کہ بحیثیت ڈاکٹر اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پر کم از کم آپ کو یہ ضرور یاد دلاتا چلوں کہ آپ سب کچھ کریں، سب خوشیاں منائیں. خوشیاں منانے کا حق سبوں کو ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہم کسی طرح سے بھی اپنے آپ کو کورونا سے ہار ماننے کی صورتحال نہ پیدا کریں، بلکہ اس پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کورونا سے جیتنے کے لیے جو ترکیبیں ہیں، جو احتیاط ہیں، ہم اور آپ سبھی اس کا بھی خیال رکھیں. خدا حافظ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.